پچھلے جمعہ میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور آپ کے خاندان کے بارے میں باتیں کچھ سنی تھی۔ آج ہم نے دو مسئلوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو کون سی چیزیں ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق کو اولیت حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ کے لیے وہ کام ہوا یا آپ نے وہ کام کیا، اور دوسرا ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق ہیں، افضل الخلق ہیں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد اس زمین پر ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ عقیدہ من گڑت ہے یا ہمارے اسلاف کا شروع ہی سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، اس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ کچھ میں آپ کو اقوال اس کے اوپر سناؤں گا کہ یہ عقیدہ اصل میں آیا کہاں سے ہے۔ آیت کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اپنی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ کے ساتھ تشریف لائے، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے سچ کے ساتھ اس سچ کی تصدیق کی۔ سچ کے ساتھ حضور تشریف لائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور سچے ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک هم المتقون، اور فرمایا یہی سچے ہیں، جو سچوں کی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن جن چیزوں میں افضلیت ہے، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن جن چیزوں میں اولیت حاصل ہے کہ آپ نے یہ کام سب سے پہلے کیا، ان میں ایمان لانے میں افضلیت حضرت ابو بکر صدیق کو ہے۔ اگر ہم سارا منظر اپنے سامنے رکھیں تو جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور غار حراء میں جبریل آپ پر پہلی وحی لے کے آئے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے آستانہ اقدس میں تشریف لائے، تو سب سے پہلے ایمان کی تصدیق کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ یہ اوورآل مردوں عورتوں بڑوں چھوٹوں غلاموں آزاد سبھی میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور پھر کتنی بڑی زیادتی کی گئی، اتنی بڑی زیادتی کی گئی، اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ بات چھپا دی، اور یہ نہیں بتایا کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اسی وقت اسی دن اسی جگہ پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری شہزادیاں بھی حضور پاک کا کلمہ پڑھ چکی ہوئی تھی۔ اس میں دو چیزوں میں فرق ذہن میں رکھنا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جو کفر سے اسلام کی طرف آئے، پہلے مسلمان نہیں تھے تو پھر اسلام قبول کیا، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، وہ زمانہ فطرت پر تھے، وہ زمانہ فطرت پر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صاحبزادیاں پہلے سے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اور کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ آپ یہ جتنوں کا میں نے نام لیا، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کلمہ اس اعتبار سے پڑھا ہے کہ زمانہ فطرت سے دین محمدی میں داخل ہوئی ہیں، اور جو دوسری طرف سے آئے ہیں وہ کفر سے اسلام میں آئے، وہ کفر سے اسلام میں آئے۔ یہ زمانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متاثر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز کرتی تھی، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کوالٹیاں اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کی ہوئی تھی، تو جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو انہوں نے فوری طور پہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ کا ذکر کرنے کے بعد
آپ کی صاحبزادیوں کا ذکر بیچ میں سے نکال دیا، وہ سنائے نہیں، حالانکہ اسی دن، اسی جگہ، اسی گھر میں، اسی وقت جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کا اقرار کیا تو یہ ساری بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئی۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ مسلمان ہو گئی کا مطلب کیا ہے، کہ زمانہ فطرت سے زمانہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت مکہ میں نہیں تھے جب یہ سارا سلسلہ ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور یہ آپ کے ان جن چند احباب کا میں نے ذکر کیا ہے، گھر والوں، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد بندے ہیں کہ جنہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے۔ آپ کے ازواج میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس وقت تھی، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ حضور آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل، بلکہ انہوں نے دلائل خود دیے آگے سے۔ جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کپ کپی تاری ہے، تو پوچھا کیا ہوا، تو کہا ایسے ایک فرشتہ آیا تھا، تو سارا منظر سنا، بخاری نے اس کو لکھا، تو کہنے لگی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ محبت والا سلوک فرمائے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کے ساتھ محبت والا سلوک کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، آپ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، آپ کے ساتھ اللہ ہمیشہ حسن سلوک ہی کرے۔ میں اس جملے کو نہیں دہرایا جو بخاری نے لکھا، میری کیفیت نہیں اس کی اجازت دیتی، تو میں نے اپنے حساب سے، کوئی پڑھے لکھے بھی بات سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں لفظ بدل دیتے ہیں، وہ میں نے اپنے لیے بدلی تاکہ میں جو اپنی عقیدت رکھتا ہوں میں اس حساب سے وہ لفظ بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہاں بخاری نے لفظ اور بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو کتنا کمال تھا، کتنا کمال تھا۔ آپ ادھر بیٹھے ہوئے مدینۃ المنورہ میں، مکہ المکرمہ میں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق شام گئے ہوئے جس وقت حضور پاک نے اعلان نبوت فرمایا، اور وہاں خواب حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر ہاں میں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور میرے نبی ہونے کی دلیل ہے وہ جو تجھے شام میں خواب آیا ہے۔ بندہ کہاں، بات کہاں، خواب کہاں، تو آپ نے بتا دیا پہلے دن ہی کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے جاگتے حالات سے بھی باخبر ہوتے ہیں، ان کے خوابوں سے بھی باخبر ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کتنا خوبصورت انداز میں مینوفیکچر کر کے، بنا کے، تخلیق کر کے، کتنی عظمت و شان کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے، پھر اس کی ترتیب بیان کر دی کہ خواتین میں ویسے جو ہمارے علماء نے لکھی ہے اس میں ایسے لکھا، خواتین میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمان، اس میں 5واں اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ مردوں میں، جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کم عمر خواتین میں، بچوں میں جو بیٹیاں ہیں ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کو افضلیت حاصل ہے۔ یہ افضلیت کا معنی وضاحت طلب ہے، کوئی اس سے پریشان نہ ہو، فضیلت ہے، کیا ہے؟ چاروں بیٹیوں کو فضیلت ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے میں پہلے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ ہیں بچوں میں سب سے افضل، اور پھر حضرت زید بن حارثہ ہیں غلاموں میں، یہ غلامی سے آزادی کی طرف آئے ہوئے، تو یہ اس کا سب سے پہلے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ کے نبی نے یہ لقب دیا ہے کہ یہ امتی ہو کے صدیق ہے، امتی ہو کے۔ اس سے پہلے آپ قرآن مجید کی ساری آیات اور سارا مضمون پڑھیں،
اللہ تعالیٰ صدیق انبیاء کو کہتا تھا، صدیق ایک نبیوں کے علاوہ ایک ہے شخصیت جس کو اللہ نے صدیق کہا، وہ کون ہے؟ وہ عظیم المرتبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضور ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام آپ کے لیے خاص ہوا کہ یہ مردوں میں صدیق ہیں، نبی نہیں ہے پھر بھی صدیق ہے، وغیرہ نبیوں کو وہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ انبیاء صدیق ہوتے ہیں، وعدوں کے سچے ہوتے ہیں، تو یہ غیر نبی ہو کر صدیق ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق فرمایا۔ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بزبان جبریل پھر بزبان مصطفیٰ کریم سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ ویسے تو ہم اپنے عرف میں سنتے ہیں، خطبوں میں پڑھا جاتا ہے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، کہ قرآن کو جمع کرنے والے اور کامل حیا والے حضرت عثمان غنی ہیں، لیکن یہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری دنیا سے آپ چلے گئے، سب سے پہلا معرکہ ہوا اس کے بعد جنگ یمامہ کا، جو مسیلمہ کذاب مدعی ختم نبوت کے خلاف تھا۔ 1400 یا 1300 یا 1200 مختلف روایات ہیں، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، جن میں سے 600 وہ تھے جن کو پورا قرآن شریف یاد تھا، جن کو پورا قرآن شریف زبانی یاد تھا۔ یہ وہ تھے جو قریب تھے، جو ہی آیت اترتی یاد کر لیتے، جو ہی آیت اترتی تو پورا قرآن شریف ان کو یاد تھا۔ یہ 600 اصحاب تھے۔ تو یہ یمامہ میں، جنگ یمامہ میں یہ 600 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ جب واپسی آئے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور والا ادھر بھی غور کریں۔ کہا کیا ہے؟ کہ جناب بات یہ ہے کہ 600 حفاظ شہید ہو گئے، ایک دو جنگیں ایسی ہوئی تو اور حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن ضائع نہ ہو جائے، ایسا کرتے ہیں اس کو اکٹھا کر لیتے، اس کو اکٹھا کر لیتے۔ مشورہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا تھا، یہ اس لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری امت کا محدث ہے، اللہ اس کے دل میں القاء اور الہام کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے اللہ ویسے کر دیتا۔ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہے۔ تو اللہ نے بات دل میں ڈالی کہ قرآن اکٹھا کرواؤ۔ اب وہ خود تو نہیں کرنا تھا، مشورہ دینا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے پہلے تو کہا کہ جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ اور میں کیسے کر سکتے، ہم نہیں وہ کام کریں۔ کہا پھر نہیں جناب اچھا ہے کر لیں، اچھا ہے، بدعت ہے لیکن اچھا ہے، بدعت ہے لیکن اچھا ہے، بدعت ہے لیکن اچھا ہے، کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن بدعت ہے، ایک اچھا ہے کر لیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ امت میں اچھے کاموں کی اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا، فرمایا قیامت تک جو بھی کوئی اچھا کام ایجاد کرے گا، بعد میں آنے والے جتنے اس کے اوپر عمل کریں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا سارا ثواب ابتدا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نہیں مانے، حضرت عمر بن خطاب بار بار جب ملنا سرکار اچھا کام کر، سرکار اچھا کام۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعی عمر بن خطاب صحیح کہہ رہے۔ تو آپ نے پھر ایک ٹیم تشکیل دی، اس ٹیم کا چیف آرگنائزر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر بنایا کہ آپ
قرآن بورڈ کے چیئرمین ہیں، پہلا قرآن بورڈ بنا، اس کے چیئرمین حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید اکٹھا ہوا تو یہ افضلیت، یہ فضیلت بھی حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی، یہ فضیلت بھی حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی کہ سب سے پہلے قرآن مجید جمع کرنے کا حکم صادر فرمانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ لیکن ان کی پشت پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو یہ ایک مصحف تھا، ایک جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کے پاس رہا، پھر حضرت عمر بن خطاب کے پاس آ گیا، پھر حضرت عمر بن خطاب سے سیدہ حفصہ کے پاس چلا گیا۔ جب دور عثمان غنی آیا، اسلام وسیع ہو گیا، لوگ قرآن پڑھنے میں غلطی کرنے لگے، تو یہ آیت پڑھی کسی بندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور اس نے غلط پڑھی، تو آپ نے اس آیت کے پڑھے جانے کے بعد پھر دوبارہ فیصلہ فرمایا۔ اس نے آیت کیا پڑھی؟ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے جو صحیح ہے، اللہ بھی بیزار ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیزار ہیں مشرکوں سے۔ تو جب اس نے یہ پڑھا براۃ من اللہ ورسولہ، تو مطلب اس کا یہ بنا کہ اللہ مشرکوں سے بھی بیزار ہے اور رسول اللہ سے بھی بیزار ہے۔ اتنی بڑی، صرف زبر زیر کی غلطی سے اتنا بڑا معنی میں خلل آ گیا۔ تو آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ یہ تو کام خراب ہو جائے گا، لوگ تو غلط قرآن پڑھیں گے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے پھر وہ مصحف منگوایا گیا جو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور پھر آپ نے اس کی کاپیز کروائیں، اس کو لکھوایا، خطاطی کروائی، اور جو اس کے علاوہ نسخے تھے ان کو آپ نے پانی میں ڈبو کر، وہ سیاہیوں سے لکھا جاتا تھا تو سیاہیاں علیحدہ کر دی، کاغذ علیحدہ کر دیے، اور سیاہی جو پانی سیاہ ہو گیا تھا اس کو زمین میں گڑا، کھود کے اس میں دفن کر دیا، اور کاغذ جن کے اوپر سے قرآن مٹ چکا ہوا تھا، صرف خالی کاغذ تھے، تو ان کو جلوا دیا تاکہ یہ کسی اور پرپز کے لیے استعمال نہ ہو۔ تو یہ سارا کچھ کر کے پھر وہ جو مصحف تھا اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نسخے تیار کروا کے دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھیجے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن مجید ہم نے اس لغت کے اوپر پڑھنا، لغت قریش کے اوپر۔ ویسے 7 لغات ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ہم عاصم کوفی کی لغت پہ قرآن پڑھتے ہیں یہاں پاکستان میں، اور پوری دنیا میں جو رائج ہے وہ، اگر ہمارے جو قاری صاحب ہیں، قاری خلیل احمد صاحب، وہ 7 لہجے ان کو آتے ہیں، اور 7 ہی انہوں نے قراتیں پڑھی ہوئی۔ میرے گھر والوں نے بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 7 قراتیں پڑھی ہوئی۔ تو قاری خلیل صاحب اس میں یہ بات کہنے لگے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں نماز فجر میں، کیونکہ وہ ترتیب سے قرآن پڑھتے، انہوں نے کتنے سارے قرآن نماز فجر کے اندر ختم کیے ہوئے، پہلی سورت سے شروع ہو کے اینڈ تک جاتے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے نا قرآن مجید پڑھنا ہے ورش کی قرات کے اوپر۔ میں کہ خدا دا ناز یہ نہ کرنا، کہنے کیوں؟ میں کہ لوگوں کہنا ہے غلط قرآن پڑھتا مولوی صاحب غلط قرآن پڑھتے، ان کو تو ضرورت بات ہی نہیں صحیح آتی، وہاں لفظ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہاں لفظ، اور کافی ساری اس میں واضح طور پہ تبدیلی۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال سنائیں، مثلا یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں ہے مالک یوم الدین، تو پہلا تبدیلی والا لفظ ہوگا ملک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ تو میں کہا لڑائی پی جانی مسیح تے، انہوں نے کہنا قرآن شریف غلط پڑھ دے تو تسی مہربانی کرو، اوہ چلو جیدے تے لوگ چل رہے۔ ویسے ان کا ارادہ تھا کہ ہم اس طرح قرآن مجید، لیکن میں ان کے ارادے کو میں نے ضائع نہیں کیا، مجھے یاد ہے، ہم اس کو انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے تاکہ ان کے دل کی حسرت پوری ہو، اور پھر اس کو ہم نگینہ ٹی وی پہ لوگوں کو سنائیں گے کہ علامہ صاحب فاضل آدمی ہیں۔ تو یہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جب پورے عرب میں پھیلا دیا، اس وقت قرآن بورڈ کے جو چیئرمین بنے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ دوسرا قرآن بورڈ کا چیئرمین جو بنایا گیا حضرت زید بن ثابت کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یہ سب سے پہلا اعزاز ملا، چوتھا اعزاز ملا۔ آپ پوری کائنات میں وہ واحد شخص ہیں جو اپنے باپ کی زندگی میں نبی علیہ السلام کے خلیفہ نامزد ہوئے، نبی علیہ السلام کے، کیونکہ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ آپ کے والد ابو قحافہ آپ کی وفات کے بعد فوت ہوئے تھے، 96 ایئرز اولڈ، 96 سال کے تھے اور ضعیف العمر تھے، اور جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بابا جی کو کیوں تکلیف، مجھے کہہ دیتا میں آ کے کلمہ پڑھا دیتا۔ وہ آپ کی وفات کے بعد ان کا وصال۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو یہ صرف لقب حضرت ابو بکر صدیق کے لیے استعمال ہوا، اس کے بعد یہ لقب کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ کیا لقب استعمال ہوا کہ آپ کے لیے لفظ بولا جانے لگا کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے لیے بولا جاتا تھا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے خلیفے کا خلیفہ، رسول اللہ کے خلیفے کا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں یہ مشکل ہے، امیر المومنین ٹھیک ہے۔ یہ مشورہ بھی حضرت علی المرتضیٰ نے دیا کہ ان لمبا لفظ کہنے دی بجائے یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے بولا جائے امیر المومنین۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایک امیر المومنین بننے کی کوشش کرتا رہا، اور بڑے بڑے ابن الوقت لوگ اس کے ساتھ کہتے امیر المومنین ہے یہ۔ حضرت مشرف صاحب جو تھے وہ امیر المومنین بننے کی کوشش کرتے تھے، تو بڑے بڑے پیسے والے مولوی پیسے لے کے تو کہتے تھے امیر المومنین ہے۔ ہمارے استاد گرامی مولانا طاہر تبسم زید شرفو آپ کہنے لگے، میں اس سے علامہ سے ملا، میں نے کہا تو نے اس کو امیر المومنین کیوں کہا؟ کہنے لگا کہ ہم مومن ہیں۔ کہنے لگے ہاں، کہ ہمارا امیر نہیں ہے یہ ہمارا امیر نہیں ہے تو امیر المومنین ہوا۔ کہنے لگے یہ جو تم ٹرم بول رہے ہو یہ ٹرم لغوی طور پہ تو ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن مروجہ اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین وہی ہوتا ہے جس کو لوگ نامزد کر کے اپنا امیر بناتے ہیں، جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ امیر المومنین نہیں ہوتا۔ لیکن پیسے کے لیے لوگوں نے کہا سارا، پیسے کے لیے بک جاتے ہیں لوگ۔ یہ آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بات بٹھا کے دیکھیں، آپ بریانی کی پلیٹ ایک دفعہ کھلا دیں تو پھر لوگ دیکھیں کدھر کدھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے لیے یہ دوسرا مسئلہ بنا کہ آپ پہلے اپنا بزنس کاروبار کرتے تھے، تو خلافت کے بعد اپنا ساز و سامان کندھے پہ رکھ کے تو صبح صبح حضرت ابو بکر صدیق مزدوری کے لیے اپنے بزنس کے لیے جا رہے، تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے بادشاہ کدھر چلے ہو، کدھر چلے ہو؟ کہا کہ روزگار کے سلسلے میں جا رہا ہوں، بچوں کو بھی تو کھلانا ہے نا۔ تو کہا اگر آپ روزگار کے لیے نکلیں گے تو مملکت کا نظام کون سنبھالے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ اس پہ غور و فکر کریں گے کیا کرنا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی، حضرت علی اور جو دوسرے عظیم صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے وظیفہ دیں تاکہ یہ اپنے نان و نفقے سے آزاد ہو کر مملکت اسلامیہ کا کام کرے۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا، یہ سنیں وزیر اعظم صاحب سنیں، آپ کو اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ جب آپ کے سامنے یہ رکھا گیا کہ میں جو بیت المال ہے اس سے آپ کو اتنا نفقہ دیا جائے گا، تو آپ نے سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا ابو بکر ایک عام آدمی ہے، اس کو وہی نفقہ ملے گا جو ایک عام مزدور کو ملتا ہے۔ عام مزدور کو 12,000، تو وزیر اعظم صاحب کہ میری 8 لاکھ بھی پوری نہیں پیندی، حالانکہ کچن کوئی اور چلاتا ہے، کچن کوئی اور چلاتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ کوئی اور دیتا ہے، لیکن اپنی جیب خرچی کے لیے جو 8 لاکھ ملتے ہیں اس پہ بھی پوری نہیں پڑتی، تو کون سی ریاست مدینہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بابا مجھے وہ پیسے دینا جو ایک عام مزدور کو ملتے۔
کہاں سے بندے ایسے آئیں گے؟ کوئی نہیں آئیں گے، ختم ہو گئی یہ بات۔ کفر کے بڑے بڑے لیڈر یہ کہہ کے چلے گئے کہ اگر فقیری میں بادشاہت کسی نے دیکھنی ہے تو ابو بکر و عمر کو دیکھ لیں۔ کفر کے لیڈر بڑے بڑے، فقیری میں بادشاہت دیکھنی ہے تو ابو بکر و عمر کو دیکھ لو، یہ دو عظیم وہ ہیں جنہوں نے فقیری میں دنیا پہ بادشاہت کی۔ ایک مزدور کی اسی تنخواہ، اور بیوی وہ ایک دن میٹھے کی پلیٹ لے آئی، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کو جو پیسے سیلری ملتی ہے نا مہینے کی، اس میں سے تھوڑے 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 بچا کے تو میں نے یہ بنا۔ تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ بیت المال کو کہیں اتنے پیسے کم دیا کرے، اس میں بھی گزارا ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابو بکر صدیق وصال فرما کے گئے، عمر بن خطاب نے ان کی شیٹ چیک کی کہ کیا ان کے گھر میں جایا کرتا تھا، تو کہنے لگے ابو بکر مشکل میں ڈال گئے ہو یار، ہمیں کیسے چلے گا نہیں تھا۔ اللہ، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ایک دن لنگر خانہ چل رہا تھا، کھانا تقسیم ہو رہا تھا، تو ایک بندہ حضرت عثمان غنی آپ ڈال کے دے رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ روٹیاں ایک بندے کی چاہیے، 2 روٹیاں، اور سالن 2 بندوں کا چاہیے۔ تو کہا کہ 2 بندوں کا سالن کیا کرنا؟ کہا وہ ایک نکر پہ بابا جی بیٹھے پانی میں ڈبو کے روٹی کھا رہے۔ تو کہا تمہیں پتہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر بیٹھ کے کھانا کھا رہے۔ تو یہ منکسر المزاجی، یہ صرف اسلام ہی کا وتیرہ ہے، یہ اسلام ہی کا وتیرہ۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد خطبہ دیا، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ خطیب سب سے پہلے اسلام کے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جب آپ نے پہلا خطبہ دیا تو پتہ کیا ہوا پھر؟ اوئے اوئے اوئے، آپ صرف سن کے اس منظر کو آنکھوں میں لے آئے نا تو جسم پہ کپ کپی آ جاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ خانہ کعبہ میں چلے گئے، آپ نے جا کے کہا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، میں ان کے کلمہ کی تصدیق کرتا ہوں۔ کافر اکٹھے ہوئے، پھر وہ گھونسے مارے انہوں نے، وہ ٹانگیں چلائیں اور وہ ظلم و ستم کیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو اٹھا کے گھر لایا گیا، پٹی کی، ہوش آیا، گھر والے پوچھنے خیر ہے ٹھیک ہو؟ وہ کہنے لگے یہ چھوڑو، پہلے بتاؤ حضور پاک کیسے ہیں؟ وہ بھی میرے ساتھ تھے، وہ کھڑے تھے اور میں آواز کر رہا تھا، تو بتاؤ ان کا کیا حال؟ ان کو سن تھوڑی فکر پئی تو انہوں نے پئی۔ تو ہر جگہ پر، ہر موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولین ترجیح رسول اللہ کی ذات ہے۔ ایسی تو نہیں صدیقیت کا درجہ مل جاتا، ایسے تو نہیں ملتا۔ اس کے لیے تن من دن مال اولاد عزت سب لٹا دینا پڑتے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر ایک اور بڑا اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو عطا فرمایا، جب بھی حج کی بات ہوگی تو سب سے پہلے نام سیدنا صدیق اکبر کا آئے گا۔ جب اسلام میں حج فرض ہوا تو حج کے پہلے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی کمانڈ آپ کو دے کے بھیجی، فرمایا آپ امیر ہیں، آپ جائیں یہ اعلان کر دیں، ساتھ یہ بھی اعلان فرما دینا کہ اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج فرمائیں گے۔ یہ ایک علیحدہ سیپریٹ ٹاپک ہے کہ وہاں حج میں آپ نے کیا کیا وصیت فرما کے بھیجی، کیا کیا تلقین اور کیا کیا اعلانات کروانے تھے، یہ ایک علیحدہ موضوع۔ پھر ایک اور بات بڑی خوبصورت جس کو عمدۃ القاری نے باب مناقب الانصار میں اور ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا، 3905 نمبر بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مشرک کعبۃ اللہ میں آ کے عبادت کرنے والوں کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو مکہ میں خانہ کعبہ کے علاوہ میں جو سب سے پہلی مسجد بنی وہ حضرت ابو بکر صدیق نے بنائی۔ کہاں پہ؟ اپنے گھر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس کو مسجد کے لیے وقف کر کے آپ نے وہاں مسجد کا اعلان کر دی کہ یہاں مسجد ہے، میں اس کے اندر نماز پڑھوں گا، اس کے اندر تلاوت قرآن کروں گا، یہ میری باؤنڈری ہے،
یہاں مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ تو پہلی مسجد مکۃ المکرمہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بنی۔ پہلا مدرسہ مکہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنا کہ آپ کی اماں جان سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹھک دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی۔ اس کو دار ارقم کا نام دیا، اس کو دار ارقم کا نام دیا، اور تب سے آج تک یہ نام چل رہا کہ دار ارقم ہے، یہاں اسلام کی تبلیغ ہوتی۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ میں نے مختصر کر دیا کیونکہ وقت قلیل ہے۔ دوسری بات تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل ہیں، امت میں سب سے افضل۔ آج اس کے اوپر بڑا فتنہ پیدا ہو گیا کہ لڑایا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی یہ عرض کی تھی کہ اسلام صحابہ اور اہل بیت کو لڑاتا نہیں ہے کہ وہ نیچے ہیں تو وہ اوپر ہیں، تو وہ اوپر ہیں تو وہ نیچے ہیں۔ اسلام سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی عزت، عظمت، شان، رتبے، مقام، مرتبے سناتا ہے۔ اور پھر میں نے علیحدہ علیحدہ آپ کو کر کے بتایا تھا۔ جب میں یہ گفتگو کرتا ہوں نا تو مجھے یاد آ جاتی ہے علامہ ڈاکٹر محی الدین کی بات۔ وہ مجھے 92 پہ یہ کہتے تھے کہ اپنی تقریر میں یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ سناتا ہوں، کہتے ہیں اس میں انانیت و تکبر ہے، اور جب نکل جاتا ہے تو پھر یاد آتا ہے یار انہوں نے منع کیا تھا۔ اچھا وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت کہتے تھے میں ساری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں کہتا۔ تو ایک بڑا علامہ فہامہ، بڑا محقق آدمی سامنے آیا، کہنے لگا حضرت جی میں نے سنا ہے آپ میں نہیں کہتے۔ آپ نے کہا ہاں یہ جملہ نہیں میں ادا کرتا۔ تو کہنے لگا اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے شیطان کو کہا کہ تو سجدہ کر دے، اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے آگے سے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں، میں۔ اب تو یہ قرآن تھا۔ کہیں گے ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز بخشا ہوا تھا اس معاملے میں کہ جو بات کرتے تھے اس پہ پیرا دیتے تھے۔ تو فرمانے کے بیٹے ابھی نماز پڑھ لیں پھر نماز کے بعد بتا دوں، کہ نماز کے بعد بتا دیں۔ نماز پڑھا دی تو پھر ان سے کہا کہ بھئی وہ کدھر ہے جس نے پوچھا تھا شیطان نے کیا کہا؟ اس کو کھڑا کیا، اس نے کہا جی میں نے کہا تھا۔ فرمایا انہیں بھی اہو کیا سے، انہیں بھی اہو کیا سے۔ تو یعنی اپنی زبان سے وہ میں نہیں ادا۔ تو میری تقریر تھی تو میں نے جب بات کی تو 2-3 دفعہ میں نکلا نا تو میں نے بات کہنے لگا اے میں نہ کیا کروں، یہ تکبر دی علامت ہے۔ میں نے کہا جی میں کوشش کروں، لیکن جو باتیں پختہ ہو جاتی ہیں نا پھر ان کو آہستہ 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 آہستہ۔ ایک خاتون ہے وہ بڑی عالمہ فاضلہ ہے، وہ مجھے بار بار میسج لکھ کے فارورڈ کر دیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اپنے ابو جی کا نام تو بڑے احترام سے لیتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کو بعض دفعہ ابو بکر کہہ دیتے ہیں، تو ہر بار ابو بکر صدیق کہنے کے بجائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے وہ عظیم لوگ ہیں جو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ادھر ادھر نہیں ہٹنے دیں گے، سیدھا رکھیں گے۔ یہ ایسے لوگوں کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت میں سب سے افضل ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، مناقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ حدیث ہے 3676 نمبر پر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا ہم صحابہ میں سب سے زیادہ عزت و احترام والا جس کو سمجھتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ کے صاحبزادے نے آپ سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں افضل بندہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر صدیق۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ایک دن ایک بندے کو منع کیا، انصار کا آدمی تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے آگے چل رہا، تو آپ نے آواز دے کے اس کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ فرمایا یہ امت کے 2 بڑے بزرگ ہیں، ان کے آگے کبھی نہیں چلنا، ان کے آگے
کیا صحابہ کی شان ہے جن کا احترام امام الانبیاء علیہ السلام سکھا رہے. فرمایا ان کے آگے نہیں چلنا. اور محدثین نے لکھا کہ جنازے سے آگے صرف 2 ہی شخصیات چلتی تھی، باقی سارے احباب جنازے سے پیچھے چلتے تھے، اور ان 2 کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ. یہ اسلام نے ان کو عزت و وقار عطا فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم میں یہ مشہور تھا جب ترتیب صحابہ کی بیان کرتے تو کہتے حضور کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہے، پھر حضرت عمر بن خطاب کے بعد حضرت عثمان غنی ہے. تو فرمایا پھر ہم خاموش ہو جاتے تھے کہ سب کو یہ پتہ تھا کہ یہ ترتیب اس طرح کی ہے، اور یہ ترتیب خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ایک بندے کے ساتھ اونٹوں کا معاملہ ہوا، آپ نے اونٹ لے لیے اور فرمایا کہ پیسے بعد میں آ کے لے لینا. یہ آپ کا سودا کہیں ہوا، اس لیے اس وقت پیسے نہیں تھے یا نہیں ہوں گے، تو آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں آ کے لے. وہ آیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی مصروف ہوں تو پھر بعد میں آ کے لے. اس نے خیال کیا کہ چلو مصروفیت ہے، میں بعد. جب باہر نکلا تو دروازے پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ آئے تھے، کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ کہا میں اس طرح پیسے لینے کے لیے آیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد، تھوڑے دنوں بعد لے جانا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واپس جاؤ اور پوچھو حضور اگر آپ تشریف فرما نہ ہو، میں آؤں، میں نے دور سے آنا ہے، تو پھر میں کس سے پیسے لوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ آئیں اور میں موجود نہ ہوں تو پھر سیدنا صدیق اکبر سے لے لینا. یہ ترتیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی. پھر واپس آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو بتا دی یہ بات کہ ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لینا. پھر آپ نے بھیجا کہ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کس سے لینی ہے؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. آپ نے فرمایا اگر حضرت ابو بکر صدیق بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہوں، تو حضرت عمر بن خطاب سے لے لینا. پھر حضرت علی المرتضیٰ نے روکا، کہا آپ کس کا نام لیے؟ کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا. پھر واپس جاؤ پوچھو یہ دونوں نہ ہو تو پھر کس سے لینا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت عثمان غنی سے لے لینا. پھر آیا واپس، پھر پوچھا تو کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کا نام لیا. کہا آپ ایک دفعہ پھر جاؤ، پھر پوچھو اگر یہ تینوں نہ ہو تو کس سے لینا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے لینا ہے جو تجھے بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے، اس سے لینا بار بار میرے پاس. خود ترتیب بتا دی. پہلے ابو بکر صدیق سیدنا ہے، اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب ہے، پھر تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان غنی ہے، چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ. ترتیب بتا دی اور یہی ترتیب چل رہی ہے، اور یہی ترتیب وہ ہے جو اہل اسلام کی ترتیب ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بارے میں 20 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ حضور کی امت میں سب سے افضل. بس آخری ایک بات میں عرض کر کے تو بات ختم کر دیتا ہوں. یہ مسئلہ بہت لازمی ہے جو میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، ثواب کی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل نہیں ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا قائل نہیں ہے، ان کے بارے میں برا کہتا ہے، اس کو تجدید ایمان کرنی پڑے گی. اور اگر وہ اسی بدعقیدگی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے آگے والے معاملات درست نہیں ہیں. اس لیے یہ غور رکھیں کہ ہمارے اسلام نے یہ بات واضح طور پہ کر کے بتا دی. میں یہ جملے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے. فرمایا کہ بالجملہ مسئلہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر ہرگز باب الفضائل میں سے نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ ضعیف حدیث ہے یا اس کے اندر کوئی بات چیت اپنی بدل لو، بلکہ موافق و شرع موافق میں تو تصریح کی گئی کہ یہ مسئلہ باب العقائد میں سے ہے. اور جو عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے دلیل بھی قرآن و سنت سے موجود ہوتی ہے، حدیث متواترہ ہوتی ہے. حدیث متواترہ اور نص قطعی سے جو دلیل نکلتی ہے وہ عقیدہ بناتی ہے.
اور جو خبر واحد سے نکلتی ہے وہ عقیدہ نہیں بناتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت، حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت، یہ دلیل قطعی ہے، قرآنی مسئلہ ہے، اور قرآن کی ہر آیت کے اوپر ایمان رکھنا یہ مومن کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عقیدتوں کو سارے صحابہ کے ساتھ برقرار رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔